اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تیسرے مرحلے پر آیت آگے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں بھی نشے کی حالت میں آنا، اس کے اوپر تو حرمت کا الفاظ نہیں کہے گئے، لیکن کہا کہ اس حالت میں تم نشے کی حالت پر نماز نہ پڑھو۔ سورہ نساء میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ اب یہ تین مراحل جب آ گئے تو اچھی طرح صحابہ کرام تقریباً یہ تیار تھے کہ شاید اب حکم آنے والا ہے شراب کی حرمت کا، تو سورہ مائدہ میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گندگی ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، لہذا ان سے باز رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس تدریج کا ایک تو نتیجہ تھا، اور دوسرا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قلوب میں، ان کے دلوں میں جو فکر آخرت پیدا کر دی تھی، اور دل میں یہ بات جما دی تھی کہ دنیاوی مفادات، دنیاوی لذتیں یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لہذا اگر اللہ جل جلالہ کا کوئی حکم آ جائے یا ہدایت آ جائے تو ہم اور سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک طرف یہ اس فکر کی آبیاری کی جا رہی تھی دلوں کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام میں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی لذتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا جب یہ حکم آیا تو روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا پیالہ شراب کا منہ کی طرف لے کر اٹھایا ہوا تھا، منہ کے قریب لے جا رہا تھا، تو اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ لے لے، اسی کو پھینک دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی رہی، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، لوگوں نے شراب بہا دی، کیونکہ حکم آ گیا تھا۔ اور حکم بھی اس طرح آیا کہ رجسن، کہا تو گندگی ہے، رجس کے معنی گندگی، یعنی دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ایسی گندگی ہے جیسے کوئی آدمی پیشاب پیے، کتنی بری بات ہے کہ اس گندگی چیز کو پی رہا ہے، ایسے ہی شراب بھی ایسی گندگی ہے کہ اس کو پینے سے آدمی کو کراہت ہونی چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ شراب کے نتیجے میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، حواس اس کے باقی نہیں رہتے، تو اس لیے یہ شیطان کا عمل ہے جو تمہیں اپنی عقل سے بھی خارج کر دیتا ہے، لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فاجتنبوہ، تم اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ اب ذرا یہاں یہ دیکھ لیجیے گا کہ خمر کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا وہ رجس کا، یعنی گندگی، نجاست کو بھی رجس کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ شراب صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ گندی ہے، ایسی نجاست ہے کہ جیسے کہ پیشاب، جیسے کہ پاخانہ، ایسی نجاست ہے، لہذا اگر وہ لگ جائے کپڑوں پر تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائے۔ اب اس کی تفصیلات بہت ہیں جو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، فقہی کتابوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ کون سی شراب حرام بھی ہوتی ہے اور نجس بھی ہوتی ہے، اور کون سی شراب حرام ہوتی ہے، نجس نہیں ہوتی۔ یہ سب تفصیلات فقہ کی کتابیں موجود ہیں، یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، جہاں ضرورت پیش آئے تو علماء سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔
بعض ایسی شرابیں بھی ہیں کہ جو حرام ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا حرام ہے، وہ جس چیز میں ڈال دی جائے اس چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن نجس نہیں، جیسے کہ آج کل کے سنتھیٹک جو شراب ہوتی ہے، تو وہ اگرچہ اس کو کھانے میں استعمال کرنا تو بالکل حرام ہے، اسی طرح جیسے کہ عام شرابوں کا حرام، لیکن اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو اس سے نجاست نہیں، جیسے کہ آج کل سنتھیٹک الکوہل آتا ہے تو وہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس سے نجاست، لیکن جو اصلی شراب ہے جو خاص طور پر کھجور سے بنائی گئی ہو، انگور سے بنائی گئی ہو، وہ نجس ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا بل انصاب، انصاب جو ہے یہ جمع ہے، اور اس کے لیے اس سے مراد در حقیقت وہ تھان ہوتے تھے جس کے اوپر کے بت رکھے جاتے تھے۔ جو بت خانے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوتے ہیں اور ان کی بھی لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک بڑا بت رکھا ہوتا ہے جو اس بت خانے کا سب سے بڑا بت ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ بت جو ہوتا ہے وہ ایک چبوترا بنا کر اس پر رکھا جاتا ہے، چوکی بنا کر اس پر رکھا جاتا ہے، تو اس بت کے دائیں بائیں آگے کا جو حصہ ہوتا ہے، جو چبوترا ہوتا ہے جس پر وہ رکھا جاتا ہے، جس پر وہ چوکی جس کے اوپر وہ رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں، اور انصاب اسی کی جمع ہے، نصب کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں، اور انصاب اس کی جمع ہے۔ تو وہ تھان، اردو میں اس کو تھان کہتے ہیں۔ تو وہ تھان جو ہے، یعنی اصل خرابی تو خود بت میں تھی، لیکن وہ تھان اس واسطے ان کی برائی بیان کی گئی ہے کہ وہ تھان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر لا کر لوگ بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے، قربان گاہ تھی، وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے قربان کرنے کی جگہ تھی، اس لیے اس کو نصب کہا گیا، اور اس کو بھی کہا گیا یہ بھی رجس ہے، گندگی ہے، یعنی اس کے اوپر جو جانور ذبح ہوگا وہ ایسا ہی مردار ہے جیسے کہ اپنے موت مرا ہوا جانور مردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے طور پر اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو وہ بھی رجس ہے، وہ بھی گندگی ہے، نجاست ہے۔